السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عابد اور آج ہم ایک ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے دل کو چھو لے گی اور آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف افراتفری، معلومات کا سیلاب اور مسلسل پریشانیاں ہیں؟ صبح اٹھتے ہی واٹس ایپ کے نوٹیفیکیشنز، ٹی وی پہ خبریں یا سوشل میڈیا کی بھاگ دوڑ آپ کے ذہن کو بے چین کر دیتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسی افراتفری کے درمیان ہم اپنے دل و دماغ کو سکون کیسے دے سکتے ہیں۔ ہم چند عملی طریقوں پر غور کریں گے جو نہ صرف آپ کے ذہن کو پرسکون کریں گے بلکہ آپ کو زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کی طاقت بھی دیں گے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح رمضان کی پہلی سحری میں گھر میں عجیب سی خاموشی اور سکون ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا ذہنی سکون بھی ہمارے اندر سے ہی جنم لیتا ہے۔ سحری کے وقت گھر کا پرسکون سین، میز پر کھانا، خاندان کی خاموش دعائیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں باہر سے ملے۔ آپ چاہے لاہور کے ہجوم میں ہو یا کوئٹہ کے پہاڑوں میں، اگر آپ اپنے اندر سکون پیدا کرنا سیکھ لیں تو کوئی افراتفری آپ کو بے چین نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید کی سورہ رعد کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سکون کی کنجی ہمارے اندر ہے اور وہ کنجی اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس اندرونی سکون کو عملی طور پہ کیسے حاصل کریں۔ تو آئیے اسے سمجھنے کے لیے اگلا قدم اٹھاتے ہیں۔ ہمارا دماغ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر وقت خیالات کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، کبھی غصہ، کبھی حسد، کبھی پریشانی۔ یہ خیالات ہمارے دماغ میں بادلوں کی طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کو اپنی شخصیت کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ذہن میں غصے کا خیال آیا تو آپ فوراً سوچتے ہیں کہ میں غصہ ور ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ غصہ نہیں ہیں، وہ صرف ایک خیال ہے جو آئے اور گزر جائے گا۔ بدھا نے کہا تھا کہ ہمارے خیالات ہماری حقیقت نہیں ہیں، وہ صرف ایک عارضی کیفیت ہے۔ جب ہم اسے سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنے خیالات پر رد عمل دینے کے بجائے انہیں دیکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنے خیالات کو غیر جانبدار انداز سے دیکھتے ہیں، ان میں سٹریس اور اضطراب کی سطح 30% کم ہوتی ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی منفی خیال آئے، ایک لمحے کو رکیں اور خود سے پوچھیں، کیا میں اس پہ رد عمل دینا چاہتا ہوں؟ اس ایک سوال سے آپ کا ذہن سکون کی طرف ایک قدم اٹھا لے گا۔ آئیے ایک عام سی مثال لیتے ہیں۔ جب آپ بازار میں چلتے ہیں تو ہر طرف ہجوم، ہارن کی آوازیں اور دکانداروں کی چیخیں ہوتی ہیں، تو آپ کا جسم بھی تیزی سے حرکت کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی رفتار کو تھوڑا سا سست کر لیں، چاہے وہ چلنا ہو، لکھنا ہو یا چائے پینا ہو، تو آپ کا دماغ بھی خود بخود پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جسم اور دماغ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہمارے خیالات بھی بھاگنے لگتے ہیں، لیکن جب ہم جان بوجھ کر اپنی حرکات کو سست کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کو بھی سکون ملتا ہے۔ صوفی شاعر مولانا روم نے کہا تھا، جلدی میں جو کچھ تلاش کرتے ہو تمہارے اندر ہی ہے۔ تو آج سے یہ عادت ڈالیں کہ دن میں کچھ لمحات کے لیے اپنی رفتار کو سست کریں۔ اس کے علاوہ ایک سادہ سی مشق ہے جو آپ آزما سکتے ہیں۔ جب آپ اکیلے ہوں، اپنی سانسوں پہ توجہ دیں، سانس اندر لیں اور سانس باہر چھوڑیں، بس اس عمل کو محسوس کریں۔ بدھا کی تعلیمات میں اسے آناپاناستی کہا جاتا ہے، یعنی سانس کی مراقبہ۔ یہ مشق آپ کے ہزاروں خیالات کو صرف 2 خیالات تک محدود کرتی ہے، سانس اندر اور سانس باہر۔ ہم پاکستانی اپنی فطرت میں بہت جذباتی ہیں، ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں لیکن اکثر اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے خیالات کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے یہ خیال برا ہے یا میں ناکام ہوں، تو ہم اپنے سکون کو خود ہی چھین لیتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیں۔ جب آپ سڑک کنارے کھڑے ہو کر ٹریفک دیکھتے ہیں، گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشے گزر رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ ہر گاڑی کو روک کر اسے جج کرتے ہیں؟ اسی طرح اپنے خیالات کو بھی صرف دیکھیں، انہیں روکیں نہیں، ان کے پیچھے نہ بھاگیں اور نہ ہی ان پر فیصلہ دیں۔ جب آپ اپنے خیالات کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا ذہن خود بخود سکون کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک تحقیق جو جرنل لاء آف کگنیٹو سائیکالوجی میں شائع ہوئی بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنے خیالات کو غیر جانبدار انداز سے دیکھتے ہیں، وہ ڈپریشن اور اضطراب سے زیادہ تیزی سے نکلتے ہیں۔ تو آج سے یہ عادت بنائیں کہ اپنے خیالات کو صرف دیکھیں، جیسے آپ ایک دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور پانی کو بہتا دیکھ رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت یا تو ماضی کے پچھتاؤں میں گزارتے ہیں یا مستقبل کی پریشانی میں، کہ اگر میں نے وہ کام نہ کیا تو کیا ہوتا، یا اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ یہ سوالات ہمارے ذہن کو بے چین کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ سکون صرف موجودہ لمحے میں ملتا ہے۔ ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ خود کو زیادہ سوچتے ہوئے پائیں، 3 گہری سانسیں لیں، اپنے جسم پہ توجہ دیں کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ کہاں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کو موجودہ لمحے میں واپس لے آتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے، اگر آپ اداس ہیں تو آپ ماضی میں ہیں، اگر آپ پریشان ہیں تو آپ مستقبل میں ہیں، لیکن اگر آپ پرسکون ہیں تو آپ حال میں ہیں۔ میں آپ کو اپنی ایک کہانی سناتا ہوں۔
کچھ سال پہلے جب میں ایک خانقاہ میں تربیت لے رہا تھا، میں نے کئی بار سوچا کہ میں ناکام ہوں۔ سب کچھ ٹھیک تھا، ساتھی اچھے تھے، ماحول اچھا تھا، لیکن پھر بھی میرا دل کہتا تھا کہ تم کافی نہیں ہو۔ ایک دن ایک بزرگ راہب نے میری اداسی دیکھی اور مجھ سے پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے ان سے اپنا دل کھول کر دل کا حال بیان کیا تو انہوں نے مجھے ایک سادہ سی بات کہی، حقیقت کو جانچو، کیا تم واقعی ناکام ہو؟ تم میڈیٹیٹ کر رہے ہو، دوسروں کی مدد کر رہے ہو اور اپنی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہو، تو کیا یہ ناکامی ہے؟ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ ہمارا دماغ ہمیں جھوٹے خیالات میں الجھا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی ہزاروں ایسی چیزوں سے بھری ہے جن پر ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارا وجود، ہماری سانس، ہمارے پیارے۔ تو آج سے ایک شکر گزاری جرنل شروع کریں۔ ہر رات 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کو اپنی قدر سمجھنے میں مدد دے گی۔ ہم اپنے پیاروں کو تو کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن کبھی خود سے یہ کہا کہ میں خود سے محبت کرتا ہوں؟ بدھا نے کہا تھا کہ خود سے محبت کے بغیر آپ دوسروں سے سچی محبت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات میں بھی خود کو عزت دینے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ خود سے محبت کرنے کا مطلب خود غرضی نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی خامیوں کو قبول کریں۔ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا۔ مولانا روم نے کہا تھا اپنی خامیوں سے باہر نکلو، کیونکہ وہ تمہاری خوبصورتی ہیں۔ جب ہم اپنی خامیوں کو قبول کرتے ہیں تو ہم خود پہ تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی ترقی پہ توجہ دیتے ہیں۔ ایک عملی مشق یہ ہے کہ ہر صبح اٹھ کر خود سے کہیں، میں اپنی خامیوں کے باوجود قیمتی ہوں، میں اپنی بہتری کے لیے کوشش کروں گا۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کو خود سے رشتے کو بدل دے گی۔ تو فرینڈز، زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں سکون ہمارا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ سکون کوئی باہری چیز نہیں بلکہ ہمارے اندر کی کیفیت ہے۔ اپنے خیالات کو بادلوں کی طرح دیکھیں، اپنی رفتار کو سست کریں، موجودہ لمحے میں جئیں اور سب سے بڑھ کر خود سے محبت کریں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آج سے ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، شاید وہ 3 گہری سانسیں لینا ہو یا شکر گزاری جرنل شروع کرنا ہو۔ یہ چھوٹے قدم آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔